پہلو کو جس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے شر سمجھتی ہے. یہ سنویت یا ڈوئلزم در حقیقت مجوسیوں کے ذہن کی پیدا کرتا ہے، جن کے ہاں نیکی کا خدا اور ہے یعنی جذبہ اور برائی کا خدا اور یعنی قہرمان. قرآن کریم نے آ کر اعلان کیا کہ سنویت کا یہ تصور یکسر باطل ہے. جلال اور جمال دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے یعنی خدائے واحد کی ذات. اس نے کہا کہ لہ الملک ولہ الحمد. قوت، اقتدار اور حمد یعنی ستائش کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے، دو الگ الگ چشمے نہیں. آپ برادران عزیز، دن میں متعدد بار ہر نماز کی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور یوں بھی ہم کئی بار اپنی زبان سے الحمد کہتے ہیں. ذرا سوچنے کی چیز ہے کہ حمد کہتے کس کو ہیں. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سب تعریف اس خدا کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. تعریف کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں. مدن تو تعریفی کو کہتے ہیں، ثنا کے بھی تو معنی یہی ہیں. پھر یہ کیا ہے کہ قرآن نے خدا کے لیے جہاں بھی استعمال کیا ہے حمد کا لفظ استعمال کیا ہے، مدح کا لفظ استعمال نہیں کیا. عربی زبان کی یہ باریکیاں بڑی غور طلب ہوتی ہیں. حمد کے معنی لغت کی روح سے یہ ہیں کہ کسی نادر سانے کے، کسی عظیم الشان سانے کی نادر شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر جذبات تحسین کا آ جانا حمد کہلاتا ہے. سانے کا عظیم ہونا، اس کے شاہکار کا نادر ہونا، جذبات تحسین کا بے ساختہ زبان پر آنا، یہ تینوں شرائط ہوں تو حمد کہلاتی ہے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو حمد نہیں، مدح ہو جاتی ہے. اور خدا کے لیے سارے قرآن میں حمد کا لفظ آیا ہے. سوچئے جب حمد کہتے اس کو ہیں کہ کسی کے نادر شاہکار کو دیکھ کر جذبات تحسین کا بے ساختہ زبان پر آ جانا، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور آج کے متعلق قرآن کا نظریہ کس تصویر سے بیان کیے جانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ. لیکن حمد ہی نہیں، لہ الملک ولہ الحمد. یہی نہ سمجھ لیجیے کہ صرف ایستھیٹک پہلو جو ہیں، صرف تحسینی اور حسن کے جمالیاتی پہلو، اسی کا سرچشمہ خدا ہے. جلال اور قوت اور اقتدار کا سرچشمہ بھی خدا ہی کی ذات ہے. جلال اور جمال کو اس طرح سے باہم دیگر سمو دینا کہ وہ اسماء الحسنہ بن جائیں، یعنی اس قسم کی خصوصیات کے جس میں تضاد کے باوجود تضاد نظر نہ آئے، یہ ہے خدا کی وہ صفت کہ جو الملک اور حمد کے اندر پنہاں ہے. جلال اور جمال بظاہر دو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں. یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے اندر سموئی جاتی ہیں. اتفاق سے اس وقت صاحب صدر وہ ہیں کہ جن کے ایک نادر شاہکار نے اس مسئلے کو سمجھایا اور مجھے پہلی بار سمجھایا. آپ کی ایک تصویر تھی، ایک پینٹنگ تھی، عقاب کی تصویر آپ نے بنائی. شاہی عقاب ہمارے ہاں شکاری پرندہ قرار پاتا ہے، قوت کا مالک، درندگی کا مالک، اس سے کچھ خوف کا آتا ہے. لیکن اس عظیم خانے نے، ان کے بے نظیر قلم نے اس عقاب کو، اس شاہی کو جس کے اندر جلال اور قوت اسی طرح سے موجود تھی جیسے ایک شمشیر مرانہ ہوتی ہے، اس قدر اپنی منہ قلمی سے اور حسین رنگوں سے مزین کیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے
طاؤس جیسا رنگین پرندہ کہوں یا شیر جیسا درندہ کہوں، جلال اور جمال کا یہ اس قسم کا حسین امتزاج یا قرآن کریم کے الفاظ میں نظر آتا ہے، اور یا اس قسم کے کہ جو نادر شاہکار پیش کرنے والے ہوں ان کے اس قسم کے امتزاجی شاہکاروں کے اندر نظر آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ حسن دین اگر پھر حقیقت نگاہوں کے اندر یہ ذوق موجود ہو تو وہ تو ہر قوت کے اندر ایک جمال کا پہلو دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو لکھا ہے اس چینی حکیم کے متعلق کہ جلاد اس کے سر سے کھڑا تلوار لیے تھا، تلوار سے اس کا سر قلم ہونے کو تھا، اس حکیم نے نگاہ اوپر کو کی، غور کیجئے، سر کٹنے کے لیے جلاد سر پہ کھڑا ہے، تلوار چمک کے بڑھتے خاطر کی طرف آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس تلوار کا خم کس قدر حسین واقع ہوا ہے، الحمدللہ کہنا اس کو زیب دیتا ہے۔ کہ موت کی ڈرانی اور بھیانک تصویر بھی اس کی نگاہوں سے تعظیم کا جذبہ چھین کر نہ لے جائے، اسے اپنے گلے کی پرواہ نہ ہو، وہ اس وقت بھی تلوار کے حسین خم کی داد دینے والا ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں کے غالب نے اس سے بھی آگے جا کر بات کی، اس نے کہا کہ مجھے جہنم کے کنارے لے گئے، بھڑکتے ہوئے شعلے وہاں سے اٹھ رہے تھے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر اسے اپنے یار کی برہمی مزاج یاد آ جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ ملتی ہے خوئے یار سے نار التہاب میں، کافر ہوں جو نہ ملتی ہو راحت عذاب میں، اس لیے کہ شعلوں کے بھڑکنے میں اسے خوئے یار کا التہاب یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نگاہ حسن دین جو ایسے اوقات میں بھی ان کی نگاہیں اس پورے ڈراؤنے سما کے اندر بھی حسن کی چمک کو چن لیتی ہے۔ یہی تو کہا ہے کہ ناز بھی ہو تو اندازہ رعنائی کر، لیکن یہ چیزیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے برادران عزیز، انہی کی زبان سے بے ساختہ نکل سکتی ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ اس کانے نے کائنات کی کسی شے کے اندر حسن کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اس کے برعکس جن کی یہ کیفیت ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر جس نے کہا ہے اسی کے الفاظ میں کیوں نہ کہوں کہ کیا کیفیت ہو، کہتا ہے کہ جناب شیخ سے میں کا جواب کیا پوچھیں، جناب شیخ سے میں کا جواب کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ جو چاندنی کو حرام کہنے والا ہو وہ شمشیر کی خمیر کی کے حسن کو کیا جانے، اسے کیا پتا ہے کہ الحمدللہ کب کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور پھر قرآن کریم نے تو خدا کو حمید کہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے قرآن کی۔ حمید اپنی گرامر کی اصطلاح کے اعتبار سے ایسے قابل ستائش کو کہتے ہیں کہ اس کی حسن آفرینی محض اتفاقی یا ہنگامی نہ ہو، بلکہ اس کا مظاہرہ التزاماً اور دواماً ہوتا رہے کہ آرائش سے جمال سے فارغ نہیں ہنوز رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں، جس کے نقاب میں ہمیشہ آئینہ رہتا ہو اسے حمید کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح۔ آپ نے غور کیا ہوگا برادران عزیز کہ جب الحمد سے
خدا کی حمدیت یعنی اس کے جمالیاتی گوشہ بے نقاب ہوتا ہے تو اس